حسین و منی وانا من الحسین، پیغمبر اقدس کا یہ فرمان جس بری طرح سے یزیدی فوج نے اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ 10 محرم کا دن ظلموں پر بریت کا وہ سیاہ باب ہے جس میں پیغمبر اقدس کی اپنی ہی امت کے ہاتھوں نبی کے اہل بیت پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے۔ آغاز پانی بند کرنے سے ہوا اور انتہا نواسہ رسول کو شہید کرنے پہ ہوئی۔ شب عاشوراء جب امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی مجھے چھوڑ کر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ بہت سے لوگ ان میں سے چلے بھی گئے اور باقیوں کو یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ مولا حسین کو شہید کیا جائے اور وہ زندہ رہیں۔ آپ علیہ السلام نے 10 محرم کی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اصحاب کے ساتھ گزارا، آنے والے کل کے بارے میں ان کی رہنمائی کی، ایک حصہ عبادت خداوندی میں گزارا اور ایک حصہ خاندان اہل بیت کے ساتھ گزارا۔ اور پھر 10 محرم کا دن جو ظلم و بربریت سے بھرا تھا آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی امت کو بارہا اپنے قتل سے روکنے کی کوشش کی کہ وہ اس گناہ کے مرتکب نہ ہوں، اپنے لیے دوزخ نہ خریدیں۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تم اپنے نبی کو بھول بیٹھے ہو جو ان کی آل کو یوں رول رہے ہو؟ 10 محرم کی صبح حر بن یزید عمر ابن سعد سے کہتا ہے، کیا تم حسین ابن علی کی جان لے کر رہو گے؟ اگر ایسا ہے تو میں اس دنیاوی انعامات کو ٹھکراتا ہوں اور اپنے لیے جنت کو منتخب کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور لشکر یزید سے نکل کر لشکر حسین میں شامل ہو گئے۔ امام سے معافی مانگی اور ان کے جانثاروں میں شامل ہو گئے۔ آپ علیہ السلام پہ قربان ہونے والوں میں پہلا نام انہی کا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے، حر سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے آپ کے اصحاب اور آپ کے بیٹے، بھتیجے، بھائی، بھانجے سبھی شہید ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ظالموں نے معصوم علی اصغر جن کا سن صرف 6 ماہ ہے انہیں بھی نہیں چھوڑا، اور اکیلے رہ جاتے ہیں حسین ابن علی۔ عباس جیسے بھائی اور اکبر جیسے بیٹے کی شہادت کے بعد امام حسین کا جگر غم و اندوہ سے پاش پاش ہے۔ آپ علیہ السلام میدان جنگ میں آتے ہیں اور مقتل میں پڑی عباس اور اکبر کی لاشوں پر جب ان کی نظر پڑتی ہے تو آپ غضبناک ہو کر ایسا حملہ کرتے ہیں کہ دشمنوں کی صفوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ علی کے شعر میں علی جیسا جلال آتا ہے۔ جب ابن سعد یہ دیکھتا ہے تو شمر لعین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حسین ایسے ہاتھ نہ آئے گا، یہ علی کا بیٹا ہے، جاؤ جا کر خیموں کو آگ لگا دو۔ بس ایسا ہی کیا گیا۔ خیموں کو آگ کا لگنا تھا کہ مولا حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے تھے اور کبھی فوج کی طرف۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ تمام تیر انداز اکٹھے ہو کر حسین پر حملہ کرو۔ الغرض ایسا ہی کیا گیا، اور اب میدان جنگ کا منظر کچھ یوں ہے کہ امام حسین نہ زین پہ ہیں اور نہ زمین پہ ہیں۔ عمر ابن سعد نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور کسی کو بھی مولا حسین کے قریب جانے کی جرأت نہیں۔ جس کے پاس جو ہتھیار ہے، نیزہ، تیر، تلوار، بھالا، وہ اس سے امام حسین پر حملہ کر رہا ہے۔ عالم یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں وہ پتھروں سے وار کر رہا ہے تو کوئی کربلا کی گرم ریت اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینک رہا ہے، جس میں مبارک زخموں سے چور، اور جب آپ گھوڑے سے زمین پر گرتے ہیں تو گھوڑا آپ کا طواف کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ جس حد تک ممکن ہو تیروں سے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ یہ وہی گھوڑا تھا جس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے۔ عمر ابن سعد کہتا ہے، رک جاؤ،
یہ تو وہی گھوڑا ہے جس پہ رسول اللہ سوار ہوتے تھے، وار مت کرنا، گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ حملے رک جاتے ہیں، ہائے افسوس کہ انہیں یہ تو یاد رہا کہ یہ رسول اللہ کی سواری ہے، مگر جس کی خود رسول اللہ سواری بنے وہ نظر نہ آیا۔ امام حسین کربلا کی خاک پہ ہیں، جو بھی کوئی ان کے قریب آتا ہے کہ ان کے سر کو کاٹے تو اسے ان کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے اور وہ کانپ کے دور کھڑا ہوتا ہے۔ اتنے میں شمر کہتا ہے، لگتا ہے یہ کام مجھی سے ہونا ہے۔ اب شمر مقتلگاہ کی طرف آتا ہے، خنجر کو پتھر پہ مارتے ہوئے تاکہ خنجر تیز نہ رہے اور امام حسین کو اذیت دے سکے۔ شمر جیسے ہی خنجر چلانے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے لب متحرک ہیں۔ اس ملعون کو یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید امام حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ یہ شخص جب اپنا کان قریب لایا تو کیا سنتا ہے کہ امام علی مقام رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب اس ملعون نے ضربیں چلانا شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام حالت سجدہ میں ہیں اور ظالم وار پہ وار کیے جا رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے 13 ضربیں چلائیں اور نواسہ رسول کو شہید کر دیا۔ اس قدر ظلم دیکھ کر کربلا کی زمین میں زلزلہ آ گیا، آسمان سرخ پڑ گیا۔ امام علی مقام کو شہید کرنے کے بعد یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی، لاشوں کی بے حرمتی کی، سروں کو کاٹ کر نیزوں پر سوار کیا۔ یہ ظالم امام حسین کی لاش کو لوٹنے لگے اور ظلم کی ہر حد پار کر دی، اور زہرا کے گلشن کے پھول کربلا کی تپتی ریت میں مسل دیے گئے۔ سلام ہو امام حسین پر، سلام ہو اہل بیت پر۔